عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے اندر تشریف فرما تھے، ان کے شاگرد تھے عطا۔ اتنے میں ایک عورت سیاہ فام کالی عورت کالے رنگ کی تھی، وہ سامنے سے گزری تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یہ عورت جنتی ہے۔ اب ان کے جو شاگرد تھے عطا، وہ کہنے لگے کہ جنت یا جہنم یہ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی مرضی جس کو جنت میں ڈالے یا جس کو جہنم میں پھینکے، یہ تو اللہ کا اختیار ہے، آپ کسی کو کیسے جنتی کہہ سکتے ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، فرمانے لگے یہ عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی تھی اور اس عورت نے آ کر کہا تھا اے اللہ کے رسول مجھے مرگی کی بیماری ہے، آپ میرے لیے دعا کر دیں اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس عورت سے کہ اگر تو صبر کرے گی تو تیرے لیے جنت ہے۔ اس عورت نے سوچا کہ کام تو بیماری کا تھا لیکن بات بڑھ کے جنت پہ چلے گی۔ اب یہ کہنے لگے اللہ کے رسول ٹھیک ہے میں صبر ہی کروں گی، آپ کے زبان سے نکل آیا جنت ملے گی تو ٹھیک ہے، میرے لیے آپ دعا نہ کریں، بس مجھے جنت کافی ہے۔ ہاں اتنی دعا ضرور کر دیں جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے نا، میرا سطر کھل جاتا ہے، میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، تو آپ دعا کر دیں میرا پردہ محفوظ رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کر دی۔ تو اس دور میں صحابہ کرام یا صحابیات، ان کا جو زندگی گزارنے کا مقصد تھا نا، وہ صرف یہ تھا کہ کس طرح ہم آخرت کی تیاری کریں، کون سے عمل کریں، کس طریقے سے ہم جو ہے وہ جنت تک پہنچ پائیں گے، کس طریقے کے ساتھ ہم جہنم سے جو ہے وہ بچ پائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا اللہ کے رسول عقل مند بندہ کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عقل مند بندہ وہ ہوتا ہے جو آخرت، جو موت اور موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرتا ہے۔ اب دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا، اب ہمارے یہاں یہ سوال ہو عقل مند کون ہے، ہم سوچیں گے کوئی بڑا بزنس مین، بڑا تاجر، بڑا آدمی جس کے پاس دنیا کے سارا کچھ ہے وہ عقل مند بندہ ہے، اس نے دنیا کما لی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کمانے والے کو عقل مند نہیں کہا، عقل مند کسے کہا ہے جو آخرت کماتا ہے، موت اور اس کے بعد تو آخرت ہی ہے نا، برزخی زندگی ہے، آخرت ہے، حساب و کتاب ہے، حشر نشر ہے، میدان محشر کی تیاری ہے، جہنم سے بچنا ہے، جنت میں جانا ہے، یہ چیزیں ساری ہیں موت کے بعد۔ تو جو بندہ آخرت کی تیاری کرتا رہتا ہے، فرمایا وہ بندہ کیا ہے، وہ بندہ عقل مند ہے۔ تو اس حدیث کو سامنے رکھیں تو یہ مطلب بھی سمجھ آتا ہے جو بندہ صرف دنیا کو سامنے رکھتا ہے وہ بندہ عقل مند نہیں ہو سکتا۔ ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں، دنیا کو سامنے رکھتے ہیں اور آخرت کے حوالے سے بس ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جناب امید ہے اللہ کی رحمت کی، اللہ ہمیں جنت دے دے گا۔ اور یہ بندے کی سب سے زیادہ کم عقلی ہے، کم عقلی کی علامت ہے کہ ایک بندہ سارا دن دنیا کے اندر کھویا رہے اور امید یہ باندھ لے کہ اللہ مجھے جنت دے دے گا، اللہ کی رحمت بڑی ہے، اللہ نے مجھے جنت دے دی، رحمت کی امید رکھے اور اللہ کے عذاب سے ڈرے نہ، یہ انسان کی سب سے بڑی کم عقلی ہے۔ رحمت کی امید ضرور رکھیں لیکن اللہ کا ڈر بھی ہے، اللہ کا خوف بھی ہے، یہ نہ سارا دن انسان دنیا کے کام کاج کرتا رہے، دین کو وقت نہ دے، نماز پڑھے نہ اور کہے بس ٹھیک ہے مجھے اللہ کی رحمت پہ امید ہے، یہ انسان کی کم عقلی ہے۔ ٹھیک ہے، تو انسان دنیا میں رہتے ہوئے، ہاں ٹھیک ہے انسان اپنی دنیا کو وقت دے، دنیا حاصل کرے، اچھی زندگی انسان کی ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جس کی زندگی کا شب و روز اچھا ہوتا ہے، اللہ نے اسے مال دیا ہے، وہ اسلام کا کام بھی زیادہ کر سکتا ہے، دین کا کام بھی زیادہ کر سکتا ہے، اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ لیکن دنیا کے اندر کھو کر آخرت کو بھول جانا، ٹھیک ہے، دنیا میں کھو کر آخرت کو بھول جانا، یہ انسان کے لیے بہت ایک لمحہ فکریہ ہے کہ انسان کیسے کامیاب ہو پائے گا جو بندہ جو ہے وہ دنیا میں کھو کر آخرت کو بھول جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام آخرت کو ذہن میں رکھتے تھے، عقل مند بندہ وہ ہے جو آخرت کو ذہن میں رکھتا ہے، اس لیے عقل مند بنے اور اپنی آخرت کو ذہن میں رکھ کر دنیا بسر کریں۔